بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غریب. سیاست کے ہیں رنگ نرالے. آج بہت ایک نئی ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ بن گئے. بہت جلدی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس بات کو، لیکن آخر کار انہوں نے منوا لیا اور جو لندن جانا ہے وہ کامیاب ہو گیا. بڑے شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. میرا خیال ہے کہ ہر چیز مذاکرات پہ ہی مبنی چل رہی ہے. ایک کھچڑی ہے جو پکائی جا رہی ہے اور وہ کب تک چلے گی، یعنی کہ 1.5 سال تک کی مدت کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف فوری طور پہ الیکشنز کی بات ہو رہی ہے. فواد چودھری صاحب نے اس سارے معاملے پہ طنز کیا، تنقید کی، اور اس کو طنز کہیں یا تنقید کہیں یہ وہی کہتے ہیں فواد چودھری صاحب کہ آج جو ہے وہ پیپلز پارٹی عملی طور پہ نون لیگ میں ضم ہو چکی ہے. اور جو ایک زرداری صاحب، ان کی تنقید تھی بیسکلی کہ ان کے زرداری صاحب جو اپنی پارٹی کا ایک معیار کھونا چاہتے تھے، اپنی پارٹی کی حیثیت کھونا چاہتے تھے، آج شاید ان کے تمام فالوورز کو، پیپلز پارٹی کے فالوورز کو اس بات پہ افسوس ہونا چاہیے کہ وہ نون لیگ کا حصہ بن چکے ہیں. الیکشنز کی بات کی جائے تو جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ اپنے طور پہ اونچے آ کے بات کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اپنے ایک اکڑ میں ہے اور اپنے غرور میں ہے. ایسا نہیں کہ اسی حکومت نے یہ کیا ہو، یہ پہلے بھی خان صاحب بھی کرتے آئے ہیں اور خان صاحب اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ان سے ایسی ہوئی ہیں جو غلطی جس کو کہا جا سکتا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہتی ہیں الیکشن اسی وقت ہی ہوں گے جب ہم چاہیں گے. یہ رویہ بڑا عجیب سا ہے، اس کو آپ جمہوری رویہ نہیں کہہ سکتے کہ ان تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا بیسکلی جمہوریت ہے. ساتھ ہی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جمہوریت کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں، کیبنٹ کا حصہ بنیں، اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور ایک ہیلدی اپوزیشن کے طور پہ ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں. جبکہ کسی صورت یہ ایسا نہیں لگتا کہ تحریک انصاف اس وقت ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. استعفوں کی بات کی جا رہی تھی، استعفے کہہ رہے ہیں کہ قاسم سوری صاحب ایکسیپٹ کر چکے ہیں. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے جی قاسم سوری صاحب نے ایکسیپٹ کیا، لیکن جو نئے اسپیکر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں 10-10 کر کے استعفے جو ہیں وہ ایکسیپٹ کیے جائیں گے. اس کے بعد اس پہ ضمنی انتخابات ہوں گے اور ان ضمنی انتخابات پہ کسی صورت بھی تحریک انصاف راضی نہیں ہے، نہ ہی کیبنٹ کا حصہ بننے کے لیے وہ تیار ہیں. بہرحال وزیر اعلیٰ پنجاب کی حلف برداری بھی ایک معمہ بن کے رہ گئی ہے. قانونی حیثیت کسی بھی طور پہ اس کی ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی. تحریک انصاف نے ایک اور اس میں بات شامل کر دی اور ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں معاملہ تذبذب کا شکار ہو جائے، لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ معاملہ کل تک حل کر دیا جائے گا جس طرح کے آرڈر سامنے آ رہے ہیں. میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں فیاض قائم خانی صاحب، آپ کا تعلق MQM سے ہے سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں اختر ارائیں صاحب، سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہے اقبال سان صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. فیاض قائم خانی صاحب، تعلق تو آپ کا MQM سے ہے، لیکن آپ کو اوور آل جنرل آپ سے بات کروں گی. جو صورتحال کھچڑی پک رہی ہے اسپیشلی MQM نے پیپلز پارٹی سے ایک غیر فطری اتحاد بھی کیا اور اس وقت جو ہے وہ اس کا حصہ بھی ہے. آگے ہمیں غیر فطری اتحاد نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا جو نظر آ رہا ہے اس میں فواد چودھری صاحب کی تنقید بھی ہو رہی ہے. یہ سب ملک کے لیے بہتری کی طرف جا رہا ہے یا واقعی آگے چل کے کچھ مسائل مزید پیدا ہونے والے ہیں صورتحال میں؟ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک بات ہے کہ کوئی مسائل کھڑے ہیں تو اگر گورنمنٹ کی اسٹرکچرز کو اور اس کے فنکشنز کو دیکھا جائے تو کوئی چیز اب نارمل تو نظر نہیں آ رہی ہے اس میں. یہ کوئی چیز ایسی چیز کی نشاندہی کی جائے جو معلوم چلے کہ ہاں یہ اب نارمل ہے اور یہ کرائسس کھڑا ہوا ہے. ایک گورنمنٹ فارم ہوئی ہے، وزیر اعظم بنا، کیبنٹ پوری بن گئی ہے، ٹھیک ہے، حکومتی مشینری جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اس سے پرابلم آ کر رہی ہے. ایشو اس میں یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہے تو وہ ایک اصولی طور پر تو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں بیٹھے. مختلف قسم کے انہوں نے غیر آئینی اقدامات کیے اور جو آج تک کرتے ہوئے آ رہے پنجاب کے اندر. 2 دفعہ پنجاب میں پنجاب ہائی کورٹ نے جو ہے آرڈر کر دیے کہ جی حلف اٹھوا لو، لیکن نہیں اٹھاتے. یہ کون سا طرز سیاست ہے؟ یہ کیا چاہ کیا رہے ہیں؟ انہوں نے خود مسائل کھڑے کیے ہوئے، مسائل ہیں نہیں کہیں پہ بھی، یا تو کسی مسائل کی نشان. لیکن جہاں تک بات کیسے سمجھائیں گے عوام کہاں دیکھیں نا، عوام کا تو آج نظر آ گیا نا. تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن پورے پاکستان میں احتجاج کیا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے. کسی بھی بڑے شہر کا اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں نمبرز آف پارٹیسپینٹ دیکھ لیں کتنے ہیں.
کہ کتنے ان کے ورکرز آئے ہوئے ہیں. خان صاحب اسی لیے عشاء کے بعد کر رکھتے ہیں کہ روزے ہیں تو روزے کے بعد جی کچھ یہ کچھ دن گزریں گے انشاءاللہ اور خان صاحب کا بھی نشہ اتر جائے گا. اچھا ہاں جلدی اتر جائے گا. اور یہ جو ایک مکسچر قسم کا بیانیہ بنایا ہوا نا انہوں نے اس میں امریکن آپ بڑی بات کر رہے ہیں. آج کل عوام بڑی وہ ہو رہی ہے کہ جی آپ عوام کا معلوم چلے گا انتخابات کے اندر. میرے یا کسی اور کے دعوے سے عوام کی رائے کا پتہ نہیں چلے گا. جو یہ عمران خان صاحب جس طرح کا ایک مکسچر قسم کا بیانیہ لے کے آئے ہوئے نا جس میں امریکن سازش بھی شامل ہے, جس میں اسٹیبلشمنٹ کی عدلیہ کی مخالفت بھی شامل ہے, جس کے اندر جو ہے مذہبی کارڈ بھی ڈالا ہوا ہے, جس میں حکومت کی مخالفت بھی ہے اور آئین شکنی کے جو مختلف اقدامات ہیں وہ بھی ہیں. ایک عجیب سا انہوں نے مکسچر بنا دیا پورے کا پورا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکسچر آپ کا بنا ہوا ہے, مکس پلیٹ آپ کی ہے, مکس اچار آپ کا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا بنا ہوا ہے. اس وقت دیکھیں نا گورنمنٹ کی کس اتحاد میں کس جماعت نے امریکن سازش کا ذکر کیا ہے؟ ہمارا کیسے بنا ہوا ہے؟ کس نے آئین شکنی کی ہے؟ کس نے جو ہے وہ مذہبی کارڈ استعمال کیا ہے؟ کس نے اسٹیبلشمنٹ کی عدلیہ کی مخالفت کی ہے؟ یہ سارا مکسچر تو خان صاحب نے بنایا ہوا ہے نا. یہ مختلف بھانت کے جو انہوں نے ایشوز اٹھا کے ایک جگہ پہ اپنا بیانیہ بنایا ہے. اس بیانیہ کی کہیں بنیاد نظر نہیں آ رہی ہے. بھائی بیانیہ آپ بنائیں, اصل میں بیانیہ بچا نہیں ہے ان کے پاس, ان کے پاس بچا نہیں ہے کیونکہ پہلے احتساب کا بیانیہ تھا وہ بھی ان کا ڈھیر ہو گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے مختلف مہنگائی کے اوپر جو ہے وہ بل لہرا کر جو ہے انہوں نے جو ہے دعوے کیے تھے کنٹینر پہ, وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اب نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. نئے الیکشن آج فیاض صاحب کوئی پینل ہمارا بڑا ہے تو سب کی جی میں بات کر رہا ہوں کہ جی بالکل اس لیے کہ کہیں ہمیں جو ہے کہیں حکومت میں کہیں کرائسس نظر آ رہا ہے تو اس کی نشاندہی کر دیں تو اس کی وضاحت میں کر دوں گا. نظر آ بھی رہے ہیں, اس کو پروگرام میں آگے بھی ڈسکس کریں گے جو ہم بالکل ٹرو ہو کے اور میڈیا کے لحاظ سے ہم بات کریں گے. اختر ارائیں صاحب, سب سے پہلے تو تحریک انصاف نے کہا ہے کہ میڈیا کا بلیک آؤٹ کیا گیا ہے. تحریک انصاف کی چیزوں کو چلانے سے کون منع کر رہا ہے, ذرا بتائیں. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی کوئی میڈیا پر پریشر ہے؟ بھائی ہم پہ تو کوئی پریشر نہیں ہے فی الحال, لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ جو نہیں نظر آ رہے ہیں, آج وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج بھی ہونا تھا, لوگ جو ہیں وہ نظر نہیں آئے, تو وہ کہہ رہے ہیں جی میڈیا نہیں دکھا رہا ہے. انہوں نے خاص طور پہ ایک اسپیسیفک چینل کا نام لیا ہے کہ وہ چینل جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں سارے صورتحال پہ؟ دیکھیے جب حکومت میں تھے محترم عمران خان صاحب, ظاہر ہے کہ اس وقت کوریج تو ملتی ہے اور وہ ملی, اور اب اگر ان کو وہ کوریج نہیں مل رہی یا وہ کرسی ان کے پاس موجود نہیں ہے تو ظاہر ان کو یہ فیل ہو رہا ہے. ایکچولی ایسا نہیں ہے, یہ ماضی کے حکومتوں میں بھی ایسا ہوتا رہا, انتقامی کارروائیاں بھی ہوتی رہیں, روکا بھی جاتا رہا. عین ممکن ہے کہ روکا جا رہا ہو, مگر یہ ہے کہ جس طرف ہوا کا رخ چلے گا اسی طرف سب چیزیں چلیں گی. ٹھیک ہے, اب جہاں تک اب عمران خان صاحب وہ ابھی تک پرائم منسٹر کی چیئر سے نیچے اترے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں اس وقت موجود ہیں, انہوں نے دیکھا گورنر کا وہاں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. 25 دن ہو گئے وہاں پر, ابھی تک وزیر اعلیٰ کا انتخاب قوم کا حل برداری نہیں ہو سکی. تو اس طرح کی کیفیت ظاہر ہے کون کریٹ کر رہا ہے؟ اس میں نو ڈاؤٹ کہ ٹھیک ہے لائکنگ بڑی ہے ان کی, دوبارہ جو انہوں نے اپنی ساکھ کھو بیٹھے تھے, کم از کم پاپولیرٹی دوبارہ سے کم بیک ہوا ہے. مگر صرف پبلک میں پاپولیرٹی سے کچھ نہیں ہوتا, اسمبلی میں بیٹھ کے کام کیا جائے تو سمجھ میں بھی آتا ہے. مگر اب جو دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ الیکشن کی طرف تو جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 130 لوگوں کے استعفے اگر وہاں دیے گئے ہیں وہ بھی منظور نہیں ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹریٹجی کے ساتھ سب کچھ کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ کہاں جائے گا یہ سارا سسٹم. آئین کو تو مذاق بنا کے رکھ دیا. ابھی آپ دیکھیں اگر وہ 130 لوگوں کے استعفے ہیں تو منظور نہیں ہوئے ہیں, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 10-10 کر کے ایکسیپٹ ہوں گے, پھر ضمنی انتخابات جائیں گے. بالکل, دیکھیں اسٹریٹجی عمران خان صاحب نے بھی تو کی تھی نا, انہوں نے آرٹیکل 5 کا سہارا لیا تھا جو کہ کمزور سہارا تھا. اب اسی طرح سے ظاہر ہے کہ جو ابھی اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ بھی ٹیکٹس اڈاپٹ کریں گی, کچھ نہ کچھ طریقے اڈاپٹ کریں گے, شارٹ کٹ نکالیں گے. مگر اصل بات یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے کہ جو ساکھ ایک قانون ساز اسمبلی کی ہے, جو اس کا ایک وہ ہے وہ مجروح ہوا ہے. دیکھیں کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا ہے بیسکلی وہ ایک طرح سے انٹرفیرنس ہے. پولیس آج تک کبھی بھی اسمبلی کے اندر نہیں آئی اور دیکھیں پولیس بھی اسمبلی میں آئی, تو اس طرح سے دیکھا جائے کہ اسمبلی جو ہے وہ بہت ویک ہو گئی ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا, یہ اچھے دن نہیں ہیں.
پاکستان میں تو بہت کچھ ایسا ہوا ہے اختر آرائی صاحب جو اس وقت میں نے کبھی اپنی صحافتی جو ہے دور میں کبھی بھی نہیں دیکھا. 10-15 سال سے میں صحافت میں وابستہ ہوں اور کبھی ہم نے ایسا رمضان بھی نہیں دیکھا جس میں اتنی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہوں. اقبال سان صاحب کھل کے بولیں گے. اقبال سان صاحب, فواد چودھری صاحب نے بڑی تنقید کی ہے, میٹھے میٹھے طریقے سے بولا ہے آپ کی پارٹی کا جو ورکر ہے آج رو رہا ہے کہ آپ نے جو ہے بھٹو صاحب کی جو ایک الگ شخصیت تھی, ان کی پارٹی کی ایک حیثیت تھی, اس کو کھو دیا اور آپ لوگ جو ہے وہ نون لیگ میں ضم ہو چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا, اختر آرائی صاحب کا, فیاض کا, امخانی صاحب کا, دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو سب کو السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا ورکر ہو رہا ہے, تو لگ تو یہ رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب رو رہے ہیں. دیکھیں ہماری پرانی وابستگیاں تو ہیں, دل میں درد تو ہو رہا ہوگا. چلیں ایک بات تو مان لیتے ہیں, جو کل تک یہ کہتے تھے یہ بھٹو کی پارٹی نہیں ہے, جناب بلاول بھٹو کیسے ہو گئے, مطلب آج ان کا بیانیہ چینج ہو گیا نا. چلو آج انہوں نے ایکسیپٹ تو کیا نا کہ یہ بھٹو کا نواسا ہے کم سے کم. چلیں وہ پہلے تو کسی اور طرح ان کے نام کو منسوب کرتے تھے کہیں اور جا کے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا, آصف علی زرداری کا بیٹا, ایک صدر پاکستان, 2 پرائم منسٹر پاکستان, تو ان سب کی اولاد جس کے ناشتے, جب وہ بچہ ہو اور اس کے ناشتے کے ٹیبل پر فورن پالیسی ڈسکس ہو رہی ہو, تو آج وہ فورن منسٹر بن گیا, تو اس میں اچنبے کی کیا بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم عمر ترین فورن منسٹر اور کامیاب ترین انشاءاللہ فورن منسٹر ثابت ہوں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب. اور کل CEC کا اجلاس ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر, اس میں 2 رائے تھی, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اس میں رائے تھوڑی سی ڈفرینس ہوگی. لیکن جب CEC کا اجلاس ہوا تو میجورٹی جو پارٹی کے جو سینئر اکابرین تھے انہوں نے اس بات پر متفق ہوئے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, چونکہ ابھی وہ ینگ ہیں, وہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں جب وہ انوالوڈ ہو جائیں گے, فورن منسٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری دنیا کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں, تو وہ پالش بھی ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس یہ بہترین موقع ہے اپنے آپ کو انٹرنیشنلی بنوانے کا, تو وہ اس کو کسی طرح بھی لیں, پریشانی تو ان کے لیے ہے. ہم مطمئن ہیں کہ ہماری پارٹی کا چیئرمین آج پوری دنیا سے مخاطب ہوگا, پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کرے گا, تو یہ ہمارے لیے تو آنر کی بات ہے. اقبال صاحب جس طرح کی پیپلز پارٹی کی سیاست جا رہی ہے, پھر کہنا پڑے گا سیاست کے سب سے بڑے کھلاڑی زرداری صاحب, تو جہاں چھوٹے وزیر خارجہ آئے ہیں ہمیں تو وزیر اعظم بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا, پلاننگ تو آپ لوگوں کی یہی چل رہی ہے انشاءاللہ. آپ لوگوں نے جس قسم کی چیزیں آپ لوگ سامنے لے کے آ رہے ہیں, زرداری صاحب نے جس طرح سے کارڈ کھیلے ہیں اس میں ایسا ہی سامنے نظر آ رہا ہے. میں ایک جو چیز پروگرام کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہمیشہ رعونت کا ایک جو بھی پارٹی میں اقتدار میں ہوتا ہے, حکومت میں اقتدار میں ہوتا ہے, رعونت کا رویہ ہوتا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کہتے ہیں ہم جب کہیں گے جب بھی الیکشن ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اس طرح سے بات کرنا؟ پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں کہ اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں, کولیشن گورنمنٹ ہے, تمام سیاسی جماعتیں جن کا جتنا ڈیو شیئر بنتا تھا اس حساب سے وہ اس حکومت کے پارٹ اینڈ پارشل ہیں. اس سے پہلے جو نااہل نالائق حکمران تھے, اس میں سے کچھ پارٹیاں اس وقت بھی ان کے ساتھ تھیں جو اب غداری کے زمرے میں آتے ہیں بیچارے. تو اس وقت جو اتحاد ہے, دیکھیں ہمیشہ سے جب بھی اقتدار ہوتا ہے فلور آف دا ہاؤس تو 2 فلور ہوتے ہیں, ایک اپوزیشن بینچوں کا ہوتا ہے, اقتدار کی بینچوں کا ہوتا ہے. تو اس وقت بدقسمتی کہہ لیں کہ جو خان صاحب کا رول ہے جو ان کو پلے کرنا چاہیے فلور آف دا ہاؤس, جو جس بات کے لیے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا کہ اگر آپ میجورٹی میں تو حکومت بنائیں, مائنورٹی میں تو اپوزیشن میں بیٹھیں اور حکومت کے جو ہے منفی چیزوں کو اجاگر کریں, اور کہیں اصلاح کرنی ہے تو وہ بھی کریں, جہاں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے وہ کرتے جائیں. لیکن اس وقت اپوزیشن جو ہے اس کی بینچز خالی ہیں, تو آپ نے تو واک اوور دیا ہوا ہے حکومت کو, جو موجودہ حکومت بنی ہے آپ نے اس کو واک اوور دیا ہے, آپ تو گراؤنڈ چھوڑ کر بھاگ گئے. دیکھیں یہاں ہم یہ سنتے ہیں کہ خان صاحب چاہتے ہیں جی الیکشن کروا دیں, تو میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں تھوڑا سا ہم پریویس جاتے ہیں. جب 27 فروری کو بلاول بھٹو کراچی سے نکلے تھے تو روز کہتے تھے استعفیٰ دے دیں, آ جائیں گراؤنڈ میں, روز کہتے تھے. اصل میں ان کو 10-15 دن آپ بھی تو 1.5 سال حکومت کرنے دیتے نا, ہم تباہ ہونے دیتے, ہم اس ملک کو تباہ ہونے دیتے. جس طرح کے بتایا کہ بجلی بنانے کے 27 جو کارخانے ہیں وہ بند پڑے تھے جس کے اسباب ہم نظر آ رہے ہیں. گرمیوں کی شدت میں اضافہ ہوا جس میں سے 20 ان 2 ہفتوں میں کھول دیے گئے جو یہ 4 سالوں میں نہ کھول سکے. دیکھیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مزید لوگوں کو برباد ہونے دیتے؟ کیا پیٹرول کی قیمت 200 تک جانے دیتے, ڈالر کو 250 تک جانے دیتے, ان کو مزید موقع دیتے؟ خدا کے لیے
پاکستان کی عوام ان سیاسی جماعتوں کو بھی IMF تو کہتا ہے جی عمران خان صاحب نے بڑا کنٹرول کیا, مہنگائی میں بہت اچھا ہو گیا. میں نے تو نہیں سنا کہ IMF نے کب کہا کہ کنٹرول کیا یا نہیں کیا, یہ آپ کہہ رہی ہیں, ضرور آپ نے سنا ہوگا کہیں, لیکن میں آپ کو اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جو بات ہو رہی تھی کہ PTI یا عمران خان کہتے ہیں الیکشن کروائیں, تو ہم تو کہہ رہے تھے الیکشن کروائیں نا, ہم تو چلا کے ایک دن میں 3 دن خطاب میں بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس 9 دن رہ گئے, 8 دن رہ گئے, 7 دن رہ گئے. جب انہوں نے سارے حربے استعمال کر لیے, جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے پیر پکڑ لیے, جب انہوں نے زرداری صاحب کے دوستوں کو زرداری صاحب کے پاس بھیج کر راضی نامے کی بات کی کہ خدا کے لیے پیپلز پارٹی ووٹ نہ کرے, مجھے اقتدار سے الگ نہ کریں, اصل میں یہ سارا دکھ اس بات کا ہے. اب یہ الیکشن دیکھیں, ان کو جب نکالا تو انہوں نے نکالنے کے لیے کہیں نہ کہیں ان کا تھنک ٹینک بیٹھا ہوگا کہ اب پاکستانی قوم کو ہم کیسے بیوقوف بنائیں, ہم کیسے بیوقوف بنائیں. انہوں نے ایک بیانیہ بنایا جو انشاءاللہ ایک بار پھر مسترد ہوگا, اسی بیانیے کی طرح جس طرح تبدیلی کا تھا, اسی بیانیے کی طرح جس طرح کرپشن کے خاتمے کا تھا, اسی بیانیے کی طرح جس طرح ریاست مدینہ کا جھوٹا بیانیہ تھا, یہ بھی جھوٹا ثابت ہوگا اور لوگ دیکھیں گے اس غبارے سے جلدی ہوا نکل جائے گی. سر ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد الیکشنز پہ بھی بات ہوتے ہیں, بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں, اور اقبال سان صاحب کو ہم نے بیچ میں روکا تھا, پریس کانفرنس پہ آ گئی تھی اور ساتھ ہی بات ہو رہی تھی. اقبال سان صاحب, الیکشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اسپیشلی, آپ نے کہا آپ پہلے کہہ رہے تھے الیکشنز ہو جانے چاہیے, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہتے تھے الیکشنز کروائیں اور یہ سب ہو رہا ہے, اب کیوں نہیں کروانا چاہتے, اب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ایک حکومت فارم ہو گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو اس مزاج کے حق میں ہے کہ جب 2008 سے 13 تک یسر رضا گیلانی وزیر اعظم نہیں رہے تھے تو بھی اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی تھی. 2013 سے 2018 تک میاں صاحب وزیر اعظم نہیں رہے تھے, اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی تھی. بالکل اسی طرح آپ عمران خان وزیر اعظم نہیں ہیں تو خواہش تو ہماری یہی ہوگی کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے. اگر جو خان صاحب اس وقت الیکشن کروانے کا اعلان کر دیتے تو شاید یہ بھی میدان میں ہوتے اور ہم بھی میدان میں ہوتے, اور پھر کوئی دوسری بات نہیں تھی, الیکشن کی طرف جاتے ہم. لیکن اب چونکہ ایک حکومت بن گئی ہے تو کوشش ہماری یہی ہے کہ جو ٹائم رہتا ہے اس اسمبلیوں کی مدت کا اس کو پورا ہونا چاہیے. شاید 1-2 ماہ پہلے شاید کوئی الیکشن کا اعلان ہو جائے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاسبل ہے, ادروائز یہ ٹائم اپنا پورا کریں گے اسمبلیاں. اچھا ٹھیک ہے. فیاض قائم خانی صاحب, کیا سمجھتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے ہو جانے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے؟ دوسری بات یہ سب سے اہم, دھرنے کی کال دے دی گئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے نظام ایک بن چکا ہے, کتنا اثر انداز ہوگا یہ دھرنا پاکستان کی سیاست پہ؟ وہ 150 دن پہلے بھی انہوں نے دھرنا دیا تھا, گورنمنٹ پہ فرق کوئی نہیں پڑا تھا, یا کوئی گورنمنٹ پہ فرق پڑا تھا؟ گورنمنٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اب کسی بھی میدان کے اندر 10 لاکھ جمع ہو جائیں, 15 لاکھ جمع ہو جائیں, گورنمنٹ کے لیے اگر اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر اسمبلی میں آ کے اپوزیشن کے اندر رول ادا کرتے تو وہ گورنمنٹ کے لیے زیادہ فکر کی بات تھی. جہاں تک بات ہے کہ اجتماع کرنے کا یا پبلک گیدرنگ کرنے کا, تو گورنمنٹ کے پاس 50 ذرائع ہیں اس معاملے کے مینیج کرنے کے لیے, گورنمنٹ کر سکتی ہے. اور جہاں تک بات ہے الیکشن کی آپ نے کہی ہے, تو الیکشن آج سے 15-20 دن پہلے پچھلے مہینے تحریک انصاف والے جو جس نے آپ نے مریم اورنگزیب کا لہجے کا ذکر کیا, تو یہ تو صاحب کہا کرتے تھے 23 تک انتظار کرو, 23 تک انتظار کرو, ٹھیک ہے. بلکہ بعض تو یہ بھی کہتے تھے خوش فہمی میں 28 تک انتظار کرو, بعض خوش فہمی میں تو یہ بھی کہتے تھے, غلط فہمی تھی یا خوش فہمی, سیاست ختم ہو چکی ہے, 28 تک بھی 28 تک چلے جائیں. شاید ہو سکتا ہے 28 سے آگے کا سن ان کو پتہ نہ ہو, نہ وہ اور مزید ڈال دیتے کہ سن 33 تک چلے جائیں. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ الیکشن جو ہے, ارلی الیکشن آج جائز کیسے ہو گیا ہے جو کل تک جائز نہیں تھا, ٹھیک ہے. اب ارلی الیکشن کے لیے اسمبلی آپ کے لیے جائز کیسے ہو گئی, یہ بتائیں. کیا کیا اس میں؟ وہ اسمبلی, آپ تو خیر اسی اسمبلی کا حصہ تھے, لیکن یہ جو تھی یہ سلیکٹڈ اسمبلی ہے, اور اسی اسمبلی میں نون لیگ بھی بیٹھی ہوئی ہے, اسی اسمبلی میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے. نہیں, سلیکٹڈ گورنمنٹ تھی, سلیکٹڈ اسمبلی نہیں تھی. اور جہاں پھر جو وزیر اعظم ابھی بنے وہ بھی پھر سلیکشن کا حصہ ہو گئے نا, پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بات سنیں, دیکھیں سنا, بات یہ ہے کہ بات وہ کی جائے جو کہ کس کو دلیل رکھتی ہو. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ اس چیز کی نشاندہی کرے کہ یہ کام غلط ہے, یہ آئین کی وائلیشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ غیر قانونی کام ہوا ہے اس گورنمنٹ کو بنانے میں, یا اس وقت یہ چیز غیر آئینی چل رہی ہے. جب تک کسی چیز کی نشاندہی نہیں ہوگی تو کیسے جواب دیا جائے گا اس کا؟ صرف بولنے سے نہیں معاملہ جٹے گا کہ یہ سلیکٹڈ اسمبلی ہے, سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے. بھائی کیسے آیا کہ یہ وزیر اعظم نے ووٹ نہیں لیا,
یا اس اسمبلی نے ووٹ نہیں ڈالا, اسپیکر اسی زبردستی آگے بیٹھ گیا ہے, ڈپٹی اسپیکر زبردستی آگے بیٹھ گئے ہیں, منسٹر زبردستی بیٹھ گئے ہیں, کوئی تو ایسی چیز کی بتائی جائے کہ جی کہ یہ غیر آئینی کام کیا گیا ہے. نہیں, غیر آئینی کام تھا ڈپٹی اسپیکر کا, اس نے غیر آئینی کیا تھا. غیر آئینی کام تھا اسپیکر کا, غیر آئینی کام تھا عمران خان کا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کہہ رہی ہے. غیر آئینی کام تھا صدر مملکت کا, اور وہی غیر آئینی کام آج لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 2 دفعہ ہم نے جو ہے انفارم کر دیا ہے, آرڈر کر دیا ہے کہ حلف لے لیا جائے. صدر کیوں غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں؟ یہی تو یہ کام ہوا ہے نا. میں جس طرح ایک بات لا رہا ہوں, یہ کام نے غیر آئینی کیا ہوا ہے موجودہ گورنمنٹ کے اندر. دیکھیں ٹھیک ہے اپوزیشن موجود نہیں ہے, یہ بات ماننے کی ہے, اپوزیشن ہونی چاہیے, لیکن جس پروسیس کے ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تحت یہ گورنمنٹ بنی ہے, اس میں کئی چیز کی نشاندہی کی جائے کہ یہ کام غلط ہوا ہے. اچھا سر, ضمنی انتخابات کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جائز کیسے ہوگا. ابھی دیکھیں جائز کیسے ہوگا, اسمبلی کی مدت باقی ہے, اسمبلی ارکان جو ہے ان کو عوام نے بھیجا ہوا ہے الیکٹر کے کہ آپ نے 5 سال تک رہنا ہے. جو مریم اورنگزیب نے جس رائے میں کہا نا, استعفے جو اگر منظور کر لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, الیکشن ہو جائیں گے. ہاں تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ہونے نہیں دیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے ضمنی. ہم دیکھتے ہیں کیسے ریاست سے لڑیں گے. سر ابھی جو صورتحال لگ رہی ہے, لڑ رہے ہیں ریاست سے, وہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی گالی بک رہے ہیں. آپ نے ابھی ان کا لہجہ, ان کا آپ نے بات دیکھی ہے, ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ میں کال دوں گا اور تمام جو میرے ورکر اور سب لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد دھرنے میں پہنچے. اب آپ کو نہیں لگتا کہ شیر رخشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر 30 مئی سے پہلے اعلان نہیں کیا گیا تو ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا؟ یہ سب کچھ کیا جائے گا, وجہ بھی خانہ جنگی کی طرف. دیکھیں سول نافرمانی کی تحریک چل رہی ہے, خانہ جنگی کی طرف ملک کیوں جائے گا؟ بات یہ ہے سر لوگ جتنی تعداد میں ان کے ساتھ ہمیں نظر آ رہے ہیں, جی آج نظر آ گئے ہیں سب کو. وہ دن میں تھے نا, جو احتجاج دن میں کیا گیا تو سب کو نظر آ گیا. لاہور کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں, کراچی کی دیکھ لیں, اسلام آباد کی دیکھ لیں, حیدرآباد کی دیکھ لیں, آپ پنڈی کی دیکھ لیں, آپ ملتان کی دیکھ لیں, آپ کوئٹہ کی دیکھ لیں. سارے بڑے شہروں میں, پشاور کی بھی, ایون کے پشاور کی بھی دیکھ لیں, سارے بڑے شہروں میں الیکشن کمیشن کے آفس کے بعد انہوں نے احتجاج کیا. اور نمبر آف پارٹیسپینٹ بھی دیکھ لیں کتنے ہیں, اور کس شدت سے کیا گیا وہ بھی دیکھ لیں, اور کس کلاس کی لیڈرشپ آئی تھی ان کی, کس لیول کی لیڈرشپ آئی تھی وہ بھی نظر آ جائے گا. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ الیکشن جو مریم اورنگزیب نے کہا ہے یہ کوئی غرور تکبر کی بات نہیں ہے. 2 ہی صورت ہے نا الیکشن ہونے کی, یا تو ایک کانسٹیٹیوشنلی ٹائم پورا کرے اسمبلی, خود بخود الیکشن ہوں گے, اس میں نہ تو شہباز شریف صاحب کچھ کر سکتے ہیں نہ مریم اورنگزیب کچھ کر سکتی ہے. ہاں وقت سے پہلے کروانا پھر وہ گورنمنٹ کی اتھارٹی, اس میں صحیح کہہ رہی ہے وہ کہ جب ہم چاہیں گے تو الیکشن ہوں گے. اس میں کیا غلط بات ہے؟ اگر وہ چاہتے ہیں, گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم نے الیکشن جی اکتوبر نومبر میں کروانے, تو وہ چاہیں گے تو ہوں گے. زور زبردستی الیکشن نہیں ہو سکتے. دیکھیں ابھی دیکھیں لانڈی کے اندر ایک ہمارے اقبال بھائی سے ہمارا انتقال ہو گیا NM 240 میں, اب الیکشن ہو رہے ہیں جون میں. ری الیکشن ہونا کچھ جرم نہیں ہے. 130 اگر ارکان جا رہے ہیں, کہیں کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈنگ ہے اس بات کی؟ کہیں بار ہے کہ جی کہ اب میں کہتا ہوں کہ آپ 270 میں سے 269 چلے جائیں, آئین یہ کہتا ہے الیکشن کروا دیے. چلیے اختر آرائیں صاحب کی طرف چلتے ہیں. اختر آرائیں صاحب, ایک بڑی اسٹرانگ بات جو تحریک انصاف کی طرف سے آتی ہے کہ یہ وہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے کہ آپ 90s والی سیاست میں جب سوشل میڈیا نہیں تھا جو بھی کیا فیصلے کریں, بریانی کی دیگیں پکوا لیں اور خوشیاں منا لیں. یہ وہ سیاست نہیں ہے. جب پاکستان کی عوام جو ہے وہ روڈوں پہ آ جائے تو ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. بہت بڑی طاقت کی بات کر رہی ہے. لاہور میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ بڑے کامیاب جلسے ہوئے, کراچی میں کامیاب انہوں نے جلسے کیے. آپ کو لگتا ہے کہ عوام کی جو طاقت کی یہ بات کر رہے ہیں یہ آگے الیکشنز کروانے پہ مجبور کر دیں گے یہ اس موجودہ گورنمنٹ کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے بیسکلی پبلک پاور جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا جلدی اس کا ری ایکشن یا اس کا بینیفٹ نہیں لے پائیں گے یہ ایکچولی, کیونکہ اٹ ول ٹیک ٹائم. بات یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پہ خود اسمبلیاں کمزور کر دی ہیں. اگر اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوتے تو وہاں پر یہی ہنگامہ ایک پروفیشنل وے میں یا ایک اس کے جو اپوزیشن کا ایک کردار ہوتا ہے وہ ادا کرتے. اب یہ اپوزیشن اگر روڈ پہ کریں گے اور پبلک کو اکٹھا کریں گے تو یہ اتنا جلدی تو ممکن نہیں ہے نا. اس کو یہ تو ٹائم لگے گا. یہ ٹائم لگتے لگتے 1.5 سال تک ٹھیک ہے اپنی پاپولیرٹی کو کرنے کے لیے کریں گے, مگر ہو سکتا ہے کہ تب تک یہ گورنمنٹ عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائے.
اگر یہ عوام کو، کیونکہ ایک تمام پارٹیز، بہت زیادہ پارٹیز جو ہے وہ ایک جگہ مل کے ایک مخلوط حکومت چلا رہی ہے، تو سب یہی چاہیں گے کہ اب ہم کم از کم ایک ریلیف دیں. سر ریلیف کیا دیں گے؟ مہنگائی میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے اضافہ اب دیکھیں IMF نے بھی ابھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، لیٹس سی دیکھتے ہیں. مگر ایکچولی یہ مئی اور جون جو ہے بڑا ایک وہ ہے. جون کے بعد جولائی کا مہینہ جو ہے نا وہ ڈیسیژن میکنگ والا ہے. پبلک کیا ان کے ساتھ رہتی ہے، ٹھیک ہے، روڈ پہ آتی ہے نہیں آتی ہے. جیسے بھائی نے کہا کہ جو دن کے ٹائم میں جو انہوں نے احتجاج کیا ہے وہ اس کے اندر نمبر آف پرسنز جو ان کے پاس جو اٹینڈنٹ تھے وہ بہت کم تھے. تو اس طرح سے کیا ہو میں تو سکتا طاہر ہے. القادری صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ایک فیکٹر تھا اس کو کامیاب کرنے کے جی لیے. جی بالکل بالکل وہ سچویشن اور ہے. یا جو آپ نے سوال پوچھا کہ 90s کی پہلے کی بات کی، وہ صورتحال اور ہے. اب دیکھتے دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ ووٹر جو ہوتا ہے، جب ووٹر کا اندراج ہوتا ہے، پاور اسی کا ہوتا ہے نا ایک ووٹ دینے کا. اگر آپ یوتھ کو جمع کر لیں جو گھر سے فارغ ہیں اور رات کو وہ نکلتے ہیں اور وہ 12 بجے تک آپ کے ساتھ وہاں مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سارا کچھ چل رہا ہے، تو یہ احتجاج کس کام کا؟ بات یہ ہے کہ آپ نے اسمبلی کیوں چھوڑی؟ آپ نے سیٹ، جب آپ کو پتا تھا کہ 130 سیٹیں چھوڑنے کے بعد الیکشن جیسے مرضی ہے گورنمنٹ 10-10 کا کرائے، 30-30 کا کرائے، ضمنی الیکشن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کمزور قانون کا سہارا آپ نے بھی لیا تھا، وہ بھی لے سکتے ہیں. مگر آپ اسمبلیوں کے باہر کر کیا سکتے ہیں؟ کون سی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ یہ تبدیلی سرکار جو نعرہ لگاتی رہی وہ کیا کیسے کرے گی؟ تو اسی لیے ان کو چاہیے تھا کہ اسمبلی نہیں چھوڑتے، ریزائن نہیں دیتے اور بیٹھتے. جیسے ابھی دوبارہ آفر کی گئی ہے کہ اگر آپ آنا چاہیں. اب یہ بھی سوال ہو رہا ہے کہ جی اس منظور ہوئے تھے ان کے یا استعفے منظور نہیں ہوئے تھے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جمہوری طریقہ ہے صرف روڈ پہ یا کنٹینر پہ چڑھ کے یہ کام کرنے. ٹھیک ہے 20 لاکھ کا دعویٰ کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لوگ، 2-4 لوگ جمع ہو جائیں، 2-4 لاکھ جمع ہو جائیں لوگ. مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹوٹل جو ہے نا آپ روڈوں پہ آ جائیں، اسمبلی کی سیٹیں چھوڑ کے آپ بیٹھ گئے، پھر آپ ان کو کام کرنے دیجئے، پھر آپ اس کو کرٹیسائز مت کیجئے. دوسری طرف میں یہ دیکھ رہا ہوں، مجھے آج ایک چیز افسوس ہوا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ ایجنٹ کا ورڈ یوز کیا یا ایسی غیر اخلاقی گفتگو کرنا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک زیب دیتی ہے. یہ ماضی کی حکمران بھی جب اپنے اپنے دور میں کرتے رہے، آج دیکھیں پھر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. مگر کیا فیس ویلیو بھی تو ہوتی ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر گفتگو ایسی رکھی جائے، ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ اگر دوبارہ کم بیک کرنا ہے، آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے، تو آپ جو ہے وہ کم از کم عزت کے ساتھ ہوں، پھر تو آپ یو ٹرن ہی کہلائیں گے. بھی دیکھتے رہے ہیں کہ سڑکوں پہ گھسیٹنا اور پیٹ پھاڑ کے نکالنے والی باتیں کرنے والے، اور پھر جو ہے وہ چودھری برادران کے بارے میں خود سابق وزیر اعظم کے بھی الفاظ بھی ہمیں یاد ہیں، اور پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بھی آپس میں ہمیں تمام چیزیں یاد ہیں. بہرحال سیاست کے رنگ سے میں نے پروگرام اسٹارٹ کیا تھا. اقبال خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. اقبال خان صاحب، آپ کی کیا رائے ہے دھرنے کے حوالے سے؟ اسپیشلی دھرنے کی کال کہہ رہے ہیں کہ میں دوں گا، اور جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہو جاتا دھرنے پہ رہیں گے لوگ. شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں کہ 30 مئی سے پہلے اعلان کر دیا جائے ورنہ ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو دشمنوں کی ضرورت تو ہے ہی نہیں. جہاں شیخ رشید جیسے لوگ، شہزاد گل جیسے لوگ، فواد چودھری جیسے، بابا روان جیسے لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے کچھ تو پرانے لوگ وہاں تو ٹھیک ہے نا، جبھی تو ہم نے باہر کیے تھے نا، بیچارے چھوڑ کے وہاں گئے تو وہاں پہ دشمنیاں نکال رہے ہیں. بہرحال مختصر یہ کہ دیکھیں یہ وہی شیخ رشید ہیں جو ڈی چوک پر جو ہے جلانے کی، جلا دو، توڑ دو، مار دو، گرا دو کی تقریریں کیا کرتے تھے. اس کے بعد ان کی حکومت بن گئی. آج جو ملک کے صدر ہیں اور سابق جو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں، جب پی ٹی وی پر حملہ ہوا تھا، ان کی آڈیو ریکارڈنگ آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. خان صاحب کو صدر صاحب بتاتے تھے اور خان صاحب آگے سے کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے، پریشر بنانے دو، گھسنے دو، کرنے دو. یہ ساری چیزیں ہم نے اس ملک میں دیکھی ہیں. ڈی چوک پر کھڑے ہو کے 8 روپے یونٹ کا بجلی کا بل جلایا جاتا تھا. تو خان صاحب کتنے روپے یونٹ کا بجلی کا بل چھوڑ کر گئے ہیں. اور خان صاحب جب ڈی چوک پر کھڑے ہو کے پیٹرول 30-35 روپے لیٹر کا اعلان کرتے تھے تو کہاں پیٹرول چھوڑ کر گئے ہیں. خان صاحب ڈالر کی بڑھتی قیمتوں کا الزام کہتے تھے. 1 روپے ڈالر پہ اضافہ ہوتا ہے تو سمجھو 900 ارب کی ڈنڈی ماری جاتی ہے. وہ اربوں روپے کی ڈنڈی جو انہوں نے بچا لی تھی وہ گئی تو گئی کہاں. پاکستان کی معیشت مستحکم ہوئی کیسے نہیں. اور آج جو 190 روپے ڈالر چھوڑ کر گئے تو یہ بتائیں گے کہ کتنے 100 اربوں روپے کی ڈنڈی انہوں نے ماری ہے. یہ ساری باتیں سنا وہ ہیں جو ان کے منہ پر آ رہی ہیں واپس. دیکھیں یہاں پر یہ دھرنا دیں، دھرنی دیں، میوزیکل پروگرام کریں، جو بھی کریں، 126
126 दिन آپ کو یاد ہوگا رات میں تقریر ہوتی تھی, صبح سے شام تک وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا, پھر ایک جتھا آتا تھا. اقبال صاحب آپ بولتے بہت اچھے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں آپ کے وقت میں بریک کا وقت ہو جاتا ہے. میں بریک کے بعد فوراً سے آپ کے پاس آتی ہوں. چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. جی اقبال صاحب آپ فرما رہے تھے دھرنے کے حوالے سے. دھرنا دیں, شوق سے دیں, لیکن خدا کے لیے پہلے 126 دن کا جو ڈرامہ انہوں نے کیا تھا, صبح سے شام تک کوئی نہیں ہوتا تھا وہاں, شام میں ایک میوزیکل پروگرام ہوتا تھا اور مختلف ضلعوں سے لوگ, کبھی کسی کی ڈیوٹی ہوتی تھی, کبھی کسی کی ڈیوٹی ہوتی تھی, 200-250 لوگ آتے تھے. خان صاحب کی ایک تقریر سنتے تھے, خان صاحب کہتے تھے صبح خوشخبری سناؤں گا, امپائر کی انگلی اٹھ گئی ہے. کبھی بیٹھ جاتی تھی, کبھی اٹھ جاتی تھی. ابھی بھی اٹھ گئی نا, پتہ نہیں کون سی, ابھی تو لیٹ گئی ہے امپائر کی انگلی. دیکھیں ابھی یہ جو نکلے ہیں نا باہر, یہ جو بلاول صاحب نے کہا نا کہ یہ نکلے اس لیے ہیں کہ یہ پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں نہیں بچایا, کہ جو ایک پیج پر تھے, پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی حکومت تھی, اگر اس کا 25% بھی دیگر حکومتوں کو سپورٹ ملتی جو ان کو ملی تھی, خدا کی قسم پاکستان بہت آگے نکل چکا ہوتا. ان کے دیکھیں میڈیا ان کے ساتھ, میڈیا پہ قدغنیں انہوں نے لگائیں, جسٹس فائز عیسیٰ کے جیسے کیس ریفرنس انہوں نے بنائے, ججز کو کنٹرول کرنے کی کوشش انہوں نے کی, الیکشن کمیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش انہوں نے کی, اور پھر آخر میں جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پیج پھٹ گیا ہے, پھر انہوں نے رونا گانا شروع کر دیا. تو اب کرونا اور رونا والی بات درست ہے, مریم نواز نے جو کہا ہے کہ ایک کرونا وائرس تھا اور ایک رونا وائرس ہے, یہ رونا وائرس ہے, یہ بھی جلدی ختم ہو جائے گا جس طرح کرونا ختم ہو گیا. ایک بات پوچھنا چاہوں گی, آپ کو دیر بھی ہو رہی ہے, آپ کو کہیں جانا ہے. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ حکمران چور ہے, یہ اس پہ آتے ہیں, بہت سے کرپشن کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, تو اس پہ کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف دشمنیوں کے بیس پہ ہے, انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں, ایک کے بعد ایک کرپشن کی چیزیں سامنے اب کھلتی چلی جا رہی ہیں؟ جب تک حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کی جو عیب ہوتے ہیں یا برائی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی, چونکہ اس پر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے. جب حکومت سے چلے جاتے ہیں تو وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں. دیکھیں 8 سال تقریباً کم و بیش 8 سال کا عرصہ ہوا فورن فنڈنگ کیس کا. مجھے بتائیں کہ جب انصاف, پاکستان تحریک انصاف, جب تحریک انصاف اپنے ساتھ انصاف ہوتا ہوا دیکھنا ہی نہیں چاہتی, فورن فنڈنگ کیس آپ نے, میں نے یا کسی اور سیاسی جماعت نے نہیں کیا, اکبر اس بابر ان کے بنیادی رکن ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کی بنیاد ڈالی. انہوں نے اپنے گھر میں جب دیکھا کہ اس طرح کرپشن ہو رہی ہے, اس طرح جو ہے بیان کچھ ہے اور عمل کچھ ہے, تو وہ گئے الیکشن کمیشن میں. میں نہیں گیا, میری پارٹی نہیں گئی, نون لیگ بھی نہیں گئی, ایم کیو ایم بھی نہیں گئی, این پی بھی نہیں گئی, جمعیت علماء اسلام بھی نہیں گئی, کوئی نہیں گیا. ان کے اپنا بنیادی رکن گیا. اور اب جب وہ کیس کسی نتیجے کی طرف جانا چاہتا ہے تو اب الیکشن کمیشن کو برا لگنے لگا. ڈسکا میں جس طرح بیلٹ باکس اٹھا کر جو آروز کو جو غائب کیا گیا تھا, اس کے بعد جب کورٹوں نے ایکشن لیا اور ڈسکا والے الیکشن کا جب فیصلہ ان کے خلاف آیا, ری پول ہوا نا ادھر, تو ان کو ری پول سے کیا پرابلم تھی اور جنرلی وہاں وہ ہار گئے. تو اس کے بعد سے یہی الیکشن کمیشنر جو انہوں نے خود اپوائنٹ کیا تھا, یہ ان کو برا لگنے لگ گیا. دیکھیں یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو خان صاحب کی بات, خان صاحب کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو سیکنڈ کرے وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو پیروکار ہے, لیکن جو اختلاف یا اختلاف رائے کرے ود ان دا پارٹی بھی کرے, خدا کی قسم وہ غدار ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں ایک طویل فہرست ہے سنا ان کے اپنے لوگوں کو کی چھوڑ کر جانے والوں کی, چھوڑ دیں پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو یا ایم کیو ایم کو, سب کو ہٹا دیں, ان کے اپنے لوگوں کی کتنی طویل فہرست ہے, کتنے باون خصوصی ان کے چھوڑ کے چلے گئے. یہ اون چودھری کون تھا جنہوں نے خان صاحب کا گھر بسایا, یہ وہ اون چودھری تھا جو ان کا گھر بسا کے ان کو چھوڑ کے چلا گیا. جہانگیر ترین وہ آدمی تھے جنہوں نے خان صاحب کو, جب یہ کہتے ہیں نا جناب یہ منحرف ہو گئے, تو آپ نے پنجاب حکومت بنانے کے لیے, پنجاب میں نون لیگ میجورٹی میں تھی, آپ نے ان کے لوگ توڑے, تو وہ کیا تھا؟ آزاد امیدوار جہاز میں بھر بھر کے لائے, تو وہ کیا تھا؟ سینٹ کے الیکشن کے اندر جب آپ کے نمبرز پورے نہیں تھے, آپ اپنا چیئرمین کیسے لے کر آ گئے, تو وہ کیا تھا؟ تو یہ سب چیزیں جب آپ کریں اور آپ کے ساتھ ہو جائے تو جناب سارے غدار ہو جاتے ہیں. ابھی تو آپ کو دیکھیں علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب اور بہت سارے نام ہیں, بہت سارے نام ہیں. وہ جو ماضی میں آپ جن کو اے ٹی ایم کہہ رہے تھے, اب تو وہ آپ کی جگہ میرے پاس نہیں, ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس پنجاب والوں کے پاس, وہ آج بھی آزاد ہیں. کسی نے نون لیگ جوائن نہیں کی, چاہے وہ جہانگیر ترین ہو چاہے وہ علیم خان ہو, انہوں نے اپنی حمایت شہباز شریف کو ضرور دی ہے, لیکن انہوں نے نون لیگ جوائن نہیں کی. انہوں نے ایون یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. وہ تو کہتے ہیں پی ٹی آئی ہماری پارٹی ہے, ہم نے اس کی بنیاد ڈالی ہے. وہ تو پی ٹی آئی کو اپنی پارٹی کہتے ہیں آج تک. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل حقدار تو وہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے جو صحیح جو رائے تھی اس کے ساتھ کھڑے تھے. خان صاحب تو کسی اور طرف چلے گئے, خان صاحب تو بالکل اس کے ٹریک سے ہٹ گئے. مجھے بتائیں نا, انہوں نے اپنے لوگوں کو, جب علیم خان نے وزیر اعظم بننے کی
خواہش کا اظہار کیا, اس کی بیچاری کی نیب کی پیشیاں لگنا شروع ہو گئیں. آپ نے جہانگیر ترین کے بچوں پر آپ نے کیسز بنا دیے جب آپ کو لگا کہ انہوں نے آپ کی رائے سے اختلاف کیا. تو یہ کس طرح آپ لے کے چلیں گے؟ آج کی طرح زلفی بخاری کہاں چلا گیا؟ زلفی کیوں چلا گیا؟ شہزاد اکبر ملک سے باہر کیوں چلے گئے؟ یہ فرا جو گوگی صاحبہ ہیں کہاں چلی گئیں؟ تو لوگ تو باتیں کریں گے نا, آپ نے جواب دینا ہے, آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے. آپ نے کھڑے ہو گئے 4.25 سال آپ نے کہا جی زرداری چور, نواز شریف چور, زرداری. آپ اقتدار میں تھے, آپ نکال لیتے, آپ ان کو ڈال دیتے جیلوں میں. آپ تو امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جناب میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا. تو ڈالو نا بھائی, ثابت کرو نا. تقریریں کرنے سے نہیں ہوتا نا سنا کچھ. دیکھیں انہوں نے صرف تقریریں کی ہیں, عملی کام اگر کچھ کیا ہے تو بتا دیں. ایک کام میں ان کو کریڈٹ دوں گا, خان صاحب کی ایک بات سے میں اتفاق کروں گا اور دوسرا کریڈٹ دوں گا. اتفاق اس بات سے کروں گا کہ مہنگائی بڑھ جائے تو وزیر اعظم چور, ڈالر اوپر جائے تو وزیر اعظم چور, پیٹرول مہنگا تو وزیر اعظم چور. اور اتفاق اس بات سے میں ضرور کروں گا کہ بالکل سابقہ وزیر اعظم چور تھے. اور نیریٹو جو بلڈ کرتے ہیں یہ, میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام اس لیے کروں گا کہ سوشل میڈیا کا اگر پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو استعمال کسی کو آتا ہے, اس بات کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ایک ہینڈلر 20 ہزار سائٹ جو ہیں وہ اس کو یوز کرتا ہے. پتہ نہیں کون سی ان کے پاس ویب سائٹ ایسی ہیں جس سے یہ دھندا لگا کے انہوں نے رکھا ہے, اور اسی سے نوجوان نسل کو بربادی کی طرف, غلط لینگویجز کی طرف, غلط الفاظوں کی طرف, غیر ضروری رویوں کی طرف یہ لے کر چلے گئے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی بھی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ اقبال خان صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے پیپلز پارٹی سے. فیاض, کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسے کچھ ہے سلسلہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے اس کو غلط لے کے جایا جا رہا ہے, اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا نیریٹو چینج ہو رہا ہے؟ تو آپ کو کچھ ایسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں سنا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فاشزم کی طرف جا رہا ہے. تحریک انصاف جو ہے وہ ایک فاشسٹ تنظیم بنتی جا رہی ہے. آج عمران خان کا بیان ہے اپنے ورکر اجلاس میں, ان کا سینٹینس کیا ہے کہ جس طریقے سے اللہ پاک اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں کو پہنچاتا تھا, اسی طرح آپ لوگ میرا پیغام جو ہے عوام تک پہنچائیں گے. اب آپ غور کریں اس بات. آج سے 2 دن پہلے فیصل واڈا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بعد ہوئے زمین پہ سب سے بڑا آدمی عمران خان ہے. یہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں نا ان کے پاس. یہ فاشزم ہے. یہ نوجوان نسل کو, اچھا مزے کی بات یہ ہے اس میں کہ جو نوجوان جو ان کے حمایتی ہیں وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں, وہ ان چیزوں کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں. چلیں, آپ آج ہمارے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس ہے بھی ہے, فورم ہے, آپ کس طرح سے سمجھائیں گے اسپیشلی کراچی کا نوجوان جو ہے جس کو ہم کہتے تھے کہ اردو اسپیکنگ والا, کہیں نہ کہیں آپ لوگ کے ووٹ بھی ہیں اور بات ہوتی ہے, تو آپ کس طرح سے ان کو لے کے آئیں گے؟ کیونکہ اس وقت تو ہر دوسرا نوجوان ہی کہتے جی ہمیں خان صاحب کا ساتھ دینا ہے اور ہر حال میں دینا ہے. تو آپ جو چیزیں لا رہے ہیں واقعی ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کا کوئی ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے کہ ہر نوجوان ان کا نام لے رہا ہے. اگر نوجوان نام لیتا تو آج کراچی الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہے نا پبلک بہت جمع ہو ہوتی. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک مخصوص ایک اسپیسیفک گروپ ہے, ایج گروپ. ٹھیک ہے, اور جس طرح ابھی افسر رانی صاحب نے کہا کہ شام کو وہ لڑکے فارغ ہوتے ہیں, ان کو بائکوں میں پیٹرول ڈلوا کے دیا ہوا ہے, وہ آ جاتے ہیں ان کے پاس. دیکھیں تحریک انصاف میں, آپ اس بات کو غور کیجیے گا, تحریک انصاف کے پاس کوئی نظریاتی ورکر نہیں ہے, کوئی تنظیمی ورکر نہیں ہے, کوئی سیاسی ورکر نہیں ہے. ان کے پاس فین ہے, وہ عمران خان کے فین ہے بس. اچھا ٹھیک ہے, آپ جب ان کا کراچی یا سندھ میں کہیں تنظیمی سیٹ اپ ہی نہیں ہے تو ان کی تنظیمی کارکن کہاں سے پیدا ہوں گے؟ ان کے نظریات کس چیز پہ ہے؟ روز ان کے نظریات, روز ان کے بیانیے بدلی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے. آپ جو یہ بیانیہ لے کے آئے ہیں یہ فاشزم کا بیانیہ ہے. یہ ایک فاسسٹ قسم کی تنظیم بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر خود ہی خدا, نعوذ باللہ, خدا بنے ہوں گے خود ہی. یہ مجھے تو ڈر یہ لگ رہا ہے آج ان کی اسپیچ سن کے کہ یہ کہہ دیں گے میں امام مہدی ہوں, نعوذ باللہ. یہ بھی کوئی ممکن ہے ان کے لیے. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سیم آپ ہٹلر کی اسٹڈی کریں گے, ہٹلر نے سیم یہی کام کیا ہوا تھا. پورا جرمنی اس کے ہر بات کو لبیک کہتا تھا, وہ غلط تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس نے لوگوں کی اس طرح ذہن سازی کر دی تھی. یہ عمران خان جو نوجوان نسل کو ساتھ لے کے جتنے پرسنٹ بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں انہوں نے یہی کیا ہوا ہے. آج ان کے ورکر اجلاس کے اندر اتنا خراب بیان آیا ان کا, یہ سمجھ بوجھ نہیں رہے ہیں. ان کے جو رائٹ اور لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو پتہ نہیں کیا خلائی مخلوق اور کوئی غیر مریض مخلوق ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. یہ انسان تو رہے نہیں ہے نا عمران خان.
یا ان کے جو پارٹی کے جو لیکن سر اگر ایسا ہی کچھ ہے تو میرا تو خیال ہے کہ اس میں پھر الیکشنز کی طرف چلے جانا چاہیے تاکہ جو بھی سلسلہ ہے وہ سامنے آ جائے. اس معاملے کو تو جتنا ڈیلے کریں گے اس میں اتنا ہی ہے کہ چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو کے سامنے نہیں آنے والی. الیکشن پہ دو رائے نہیں ہے, اور جتنی بھی اپوزیشن جماعت نے یہ جو حکومت بنائی ہے یہ خود الیکشن ڈیمانڈ کر رہے تھے. اگلی الیکشن ڈیمانڈ تھی سب کی. اب گورنمنٹ بن گئی ہے, لازمی گورنمنٹ بننے کے بعد اب بجٹ آنا ہے, اگلے مہینے بجٹ آنا ہے. بجٹ بھی تو کسی گورنمنٹ نے پیش کرنا ہے نا. اس کے بعد IMF کا پروگرام ہمارا جو پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا اس کو بھی ریگولائز کرنا ہے. تو یہ تمام کچھ ایسے پینڈنگ کے کام ہے. انتخابی اصلاح کا ہے کہ جو انتخابی جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ ان کو بنانا ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں بنانے کا الیکشن اناؤنس ہو جائے گا. اتنی جلد بازی کس بات کی ہے؟ بس 23 تک تو ڈیوز ہے نا, جون 23 تک تو اس اسمبلی کی مدت ہے نا, تو جب تک تو ہے اس کے دوران الیکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ. اختر نارائن صاحب, نوجوانوں سے خاص تعلق رہتا ہے آپ کا, ایجوکیشن سے بھی آپ کا تعلق ہے. کیا نفسیاتی طور پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کا نوجوان جو ہے وہ سیاست میں بہت زیادہ انوالو ہو رہا ہے؟ جس طرح سے ابھی فیاض قائم خانی صاحب نے کہا کہ ایک مائنڈ سیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی. کس طرح سے لگتا ہے ایز اے ایجوکیشنسٹ آپ کو کہ بچوں کے ذہن پہ اس تمام چیزوں کا کتنا اثر پڑ رہا ہے, اور ان کو کس طرح سے بھی مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ بہت پریشر آ گیا ہے سیاسی طور پہ بھی بچوں کے اوپر؟ بالکل. میں آپ کے اس جواب کو دینے سے پہلے میں یہ بات کہوں کہ جو سچویشن اس وقت ہے, جیسے قائم خانی صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیں آنے والا ہر مہینہ مشکل ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے. اصل ان کا ٹارگٹ جو موجودہ گورنمنٹ کا ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ اصلاحات کرنی ہیں انہوں نے جو الیکشن کے زمرے میں, کہ وہاں آسانیاں پیدا کرنی ہیں. کچھ معاملات ہیں جو کہ اس کو کرنے کے لیے اس وقت جب 130 لوگ اسمبلی میں موجود نہیں ہیں, وہ اصلاحات کتنی کارگر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. مگر اصلاحات اگر کرنی ہے آپ جلدی کر لیجئے, اور کرنے کے بعد آپ الیکشن کیجئے, کیونکہ آپ کے لیے آنے والا ہر مہینہ مشکل سے مشکل ترین ہوتا جائے گا. جولائی کے بعد آپ سچویشن دیکھیے گا کہ ایک وقت آ جائے گا کہ جیسا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے فرمایا, یہ دیکھیے گا کہ یہ خود اعلان کر دیں گے. اور اچھی بات ہے الیکشن پہ جانا چاہیے, مگر جو بھی آپ نے ترامیم کرنی آپ کر لیجئے. دوسری طرف جو آپ نے سوال پوچھا وہ سوال بہت ویلڈ ہے. دیکھیں جیسے کہ ابھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ سوشل میڈیا, میں ون لائنر, سوشل میڈیا کی جو سپورٹ ہے بیسکلی یوتھ کی وجہ سے وہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ ہے, کیونکہ انہوں نے جو سوشل میڈیا کی جو سیل بنا ہوا ہے وہ بہت پاورفل اور بڑا ایکٹیو ہے. اس کی وجہ سے یہ یوتھ کو جو ہے اٹریکٹ کیا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا جنریشن ہے. سوشل میڈیا IT اسمارٹ جنریشن تو پیدا ہوئی مگر یہ بن گئی سوشل میڈیا جنریشن. اب ان کو اور کچھ نہیں نظر آتا اس ایڈولنس ایج کے اندر یا اس پری میچور ایج کے اندر. ان کو سب صرف کلرفل نظر آتا ہے اور ایک فن نظر آتا ہے. پھر ظاہر ہے جس انداز سے یہ جلسے کرتے ہیں وہ ان کو اچھا لگتا ہے, تو اسی وجہ سے کراؤڈ جمع کر لیتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور یوتھ کو اٹریکٹ بھی کرتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ان کے جلسے جلوس کرنے کی جو پاور ہے یہ بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ وہ پروگرام میں آئے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.